آج اس سیلفیہ میں آج ہمارے مہمان بہت ہی خوبصورت شخصیت. اکثر میں اپنے احباب میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جیسے اشفاق احمد ہم کہتے ہیں کہ قصہ گو مشہور تھے اردو ادب میں کہہ لیں ایک بڑی سطح پہ شاید وہ ایک قصہ بلکہ یقیناً قصہ گو تھے. لیکن اگر میں اپنے اس علاقے کی بات کروں تو میں نے آج تک ان سے بڑا قصہ گو نہیں دیکھا ہے. آج میرے مہمان ہیں چودھری عدالت حسین خالد. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس اللہ کا شکر ہے جی. بس آسان ہے. آغاز ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنی پیدائش سے اگر ہمیں بتانا شروع کریں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جی میں پیدا ہوا ہوں 1941 میں 1941. انڈیا اس وقت پاکستان بننے سے پہلے. جی. تو جب پاکستان بنا ہے تو میں 6 سال کا تھا. ٹھیک. ہجرت کر کے یہاں آئے. انڈیا کس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی؟ یہ ہمارا جو شہر تھا وہ عام مشہور تو نشہرہ ہی لگتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ٹوک تھی پتراڑی. ٹھیک. وہ اس طرف موزہ تھا, بڑا گاؤں تھا لڑوکا. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ ڈھوک تھی پتراڑی. آپ کا جنم بھومی پتراڑی ہے. جی ہاں. ہجرت کا سفر آپ نے جو کیا 6 برس یا 7 برس آپ کی جی عمر ہوئی؟ ہاں 6 برس کا تھا میں. کچھ یادداشتیں ہیں اس زمانے کی؟ تو مجھے اپنے جو گاؤں تھا جی. مجھے اس کا پورا نقشہ میرے ذہن میں ہے. اچھا. آج بھی اگر کوئی کہے تو میں بنا کے وہ نقشہ دے سکتا ہوں کہ ٹھیک. کہاں کہاں پر کس کس کا گھر تھا. اچھا. یہ اتنا میرے ذہن میں ہے. مطلب بچپن سے ہی آپ کی میموری اس قدر تیز تھی کہ آپ اب بھی اس کو ہو بہو بتا سکتے ہیں کہ کون سا گھر ہاں کہاں جی. تھا. تو اصل میں ہجرت کی داستان ہمیں کچھ تھوڑی سنا سکیں گے؟ ہجرت جو ہم نے یہاں ہمارا آنا جو ہے جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے باپ ہمارے والدین جو تھے, باپ دادا جتنے بھی لوگ تھے, وہ ان کا اس گاؤں سے بڑا تعلق تھا. غمی خوشی میں وہ شامل ہوتے تھے جی. پاکستان بننے سے پہلے بھی. ٹھیک. اور اس گاؤں کے یہاں کے جو لوگ تھے وہ وہاں جاتے تھے. ٹھیک. کوئی شادی ہے, غمی ہے, تو وہاں جاتے تھے. اس لحاظ سے چونکہ پہلے ہی ایک تعلق تھا, ٹھیک. اس وجہ سے ہم ہجرت کر کے سیدھے یہاں ہی آ گئے. یہاں کے چونکہ یہ جو آبادی تھی نا, یہاں برہمن تھے. ٹھیک. پوری آبادی برہمنوں کی تھی. تو اچھا. برہمن یہاں سے گئے ہیں, تو جو ہی ہم آئے ہیں تو ہم نے یہاں آ کے وہ ان کے گھروں میں قبضہ کر لیا. ٹھیک. لیکن زمینیں جو تھی یہاں کے بہت سے کچھ مقامی لوگ تھے, وہ برہمنوں کی ان کے پاس تھی. ٹھیک. وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ زمینیں ہماری اپنی ہیں. اچھا. لیکن یہاں پر پھر چند خاندان جرال برادری کے بالخصوص صوبیدار نیاز محمد صاحب تھے, ٹھیک. ایک جمع دار حمید اللہ صاحب تھے, اس طرح کے بہت سے لوگ تھے. ٹھیک. تو یہاں یہ دپری گاؤں جو ہے, جی. اس کے کرنل فقیر اللہ صاحب تھے. جی. تو آپ کے ساتھ تعلق یا آپ کا میں پورے طریقے سے مجھے یاد نہیں کہ کیا رشتہ تھا. یہاں تھے, مشہور تھے راجہ سپی, جی. صفدر نام تھا غالباً ان کا. جی. جی. تو اس نام سے مشہور تھے. وہ ہمارے بڑے قریب آگے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ زمینیں جو ہیں برہمنوں کی ہیں. ٹھیک. تو یہ چند لوگ انہیں پھر بڑے بڑے جو اس گاؤں کے لوگ تھے, جی. انہوں نے پھر ساتھ ہو کے ہمیں زمینوں کا قبضہ دلایا. ٹھیک. تو اس کے بعد سیٹ ہو گئے ہیں, اللہ کرے تو پھر ہجرت کی جو اس کے داستان کے حوالے سے کہہ رہا تھا, کچھ مشکلات آئیں اب آپ اس وقت ہجرت یہاں اس پہ؟ طرح ہوا کہ جس دن ہم وہاں سے چلے ہیں, رات کا سفر ہم نے کیا ہے. جی. تو ہمارے کچھ لوگ جو تھے وہ رہ گئے. یہ پیدل سفر تھا؟ یہ پیدل سفر تھا, اور رات کو ہی ہم نکلے ہیں, وہ زندگی تھی. تو ٹھیک. جو رہ گئے ہیں نا, انہوں نے کہا جی کہ ہم رات کو سفر نہیں کر سکتے, ہم صبح آئیں گے. ٹھیک. تو
وہ صبح آنے والے رہ گئے، ٹھیک تو ہم رات کو نکل آئے وہاں سے۔ ٹھیک رات کا سفر تھوڑا مشکل تھا، جی کیونکہ ہم جو چھوٹے تھے بچے تھے ہمارے لیے زیادہ مشکل تھا، لیکن صبح ہوتے ہی، صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم یہاں پہنچ آئے تھے اس علاقے میں۔ آپ پہنچائے جی تھے؟ جی، تو صبح ہی جو ہی صبح ہوئی تو انہوں نے اٹیک کر دیا ہندوؤں نے۔ سکھ پہ ہمارے نزدیک ایک قلعہ تھا، قلعہ درحال مشہور تھا، اچھا تو اس میں وہ سکھ کچھ پہلے مقامی سکھ بھی تھے، کچھ باہر سے آ کے اس میں داخل ہوئے۔ ٹھیک انہوں نے پھر صبح اٹیک کیا، تو جو ہمارے ساتھ جو ہمارے گھر رہ گئے تھے جی وہ بیچارے وہیں شہید ہو گئے۔ کچھ چند ان میں سے زخمی بچے تھے، باقی شہید ہو گئے تھے زیادہ، لیکن ہم باقیت ہم نکل آئے تھے بڑے آسانی سے۔ ٹھیک تو یہاں آ کے پھر یہاں چونکہ اس گاؤں سے پہلے ہی تعلق واسطے ہمارے بزرگوں کے تھے، ہمیں یہاں پھر کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہاں جب آپ پہنچے 6 برس کے تھے، جی، تعلیم کے لیے ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تعلیم کا آغاز بڑا عجیب طریقے سے ہوا ہے جی کہ اس وقت اسکول جو تھا یہ دھرمسال ٹھیک ہمارا ایک محلہ ہے، جی جی تو اس دھرمسال کے ساتھ ہی نیچے یہ چکی تھی، آٹا پیسنے والے کراٹ جن کو کہتے ہیں، جی کراٹ تھے۔ جی جی تو کچھ لڑکے یہاں سے دانے لے کے تو وہ گئے آٹا پسوانے کے، ٹھیک تو میں نے کہا یار میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اچھا میں دانے تو نہیں اتنے اٹھا سکتا تھا لیکن میں ساتھ چلا گیا۔ اچھا تو نیچے دیکھا اسکول جو تھا وہ ایک کھلے میدان میں جی لگا ہوا ہے۔ ماسٹر کرم اللہ صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین وہ یہ چاولے سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک یہ پڑھا رہے تھے وہاں۔ اچھا تو میں بیٹھ گیا، اسکول کے بچوں کو دیکھنا شروع کر دیا میں۔ ٹھیک تو جب دیکھ رہا تھا تو ماسٹر صاحب نے دیکھا ہے کہ یہ لڑکا بیٹھ گیا ہے، باقی چلے گئے ہیں، دیکھ رہا ہے، انہوں نے مجھے بلایا، اشارہ کیا میرے پاس آؤ۔ اچھا تو میں گیا ہوں تو کہنے لگے کہ کہاں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے جی کہا جی ہم مہاجر ہیں، یہاں ہم آئے ہیں، یہ برہمنا کی جو آبادی ہے اس میں ہم آباد ہوئے ہیں، تو یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں نے کہا بس مجھے اچھا لگا اسکول، میں جی دیکھ رہا تھا بچے پڑھ رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ آپ پڑھو گے؟ تو میں ٹھیک نے کہا جی پڑھوں گا، دل تو کرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو، ایک لڑکے کو بھیجا وہاں سے، دکان پہ محلے میں ایک دکان تھی وہاں سے ایک قاعدہ منگایا، ٹھیک ایک بستہ منگایا وہاں سے، ٹھیک تختی منگائی اور سلیٹ منگائی، جی اس طرح کی چند چیزیں منگا کے نا، تو وہ انہوں نے اپنے پلے سے منگائی ٹھیک ماسٹر کرم لائی صاحب۔ تو مجھے دی، کہنے لگے یہ آپ رکھو اور اچھا صبح اسکول آ جاؤ۔ ماشاء اللہ تو میں بستہ گل میں ڈال کے چلا آیا ہوں، جب گھر آئے ہوں تو گھر والے میرے والدہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے لے آئے ہو بستہ اٹھا کے؟ میں نے کہا میں اسکول داخل ہو گیا ہوں۔ تو ٹھیک وہ بڑے حیران ہوئے کہ کہاں اسکول داخل ہوئے ہو، کس طرح ہوئے ہو؟ میں نے کہا بس میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے داخل کر دیا۔ تو دوسرے دن میں نے جانا شروع کر دیا اسکول، اور اسکول میں نے یہاں 5ویں تک جی یہاں پڑھا ہے۔ تو 5ویں تک میں فرسٹ اور سیکنڈ ہی آتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہاں، کوئی یہ ایک یہ دو کلاسوں میں پوچھنا فرسٹ چاہ رہا آیا ہوں۔ تھا میں کہ کیسے آپ طالب علم تھے، کیسے اسٹوڈنٹ تھے، اس کا جی آپ نے خود ہی ہاں جی، اس حوالے سے تو بتا دیا۔ فرسٹ سیکنڈ ہی آتا رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد مجھے جو مشکل پیش آئی، جی جی کیونکہ میں 5ویں کرنے کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا۔ اچھا لاہور چلا گیا ہوں، وہاں ہمارے کزن تھے، بہنوئی بھی تھے، کزن بھی تھے، ٹھیک تو ان کے پاس گیا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی لاہور میں ملازم رہے ہیں، لاہور کارپوریشن میں انہوں نے سروس کی ہے، اچھا ڈپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں وہ، اچھا ماشاء اللہ اس میں لاہور کارپوریشن سے۔ ٹھیک تو وہ تو آگے ہوئے تھے گھر، تو میں پھر وہاں چلا گیا ہوں۔ تو میرے بہنوئی جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اسکول داخل کراؤں گا، میں نے کہا نہیں، میں نے پڑھنا نہیں، ٹھیک کوئی کام سیکھوں گا کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے ایک درجی کے پاس مجھے بٹھا دیا۔ جی درجی کو انہوں نے اپنی جگہ سمجھا دیا کہ اس کو اٹھنے نہیں دینا، بٹھانا ہے اس کو، ٹھیک اب مقصد یہ ہے اس کو ڈرانا ہے۔ ٹھیک ہے
تو اس نے واقعی مجھے پورا دن بٹھایا رکھے، تو بٹن دے دے، قمیض کوئی دے دے کہ بٹن لگاؤ یہ، ٹھیک ہے، بس وہ بٹن لگاتا رہوں۔ تو بیٹھ کے جب میری ٹانگیں تھک گئی، جڑ گئی، تو میں نے کہا بھائی میں پھر آ کے میں نے ان سے بولا ہے کہ بھائی سے کہ میں پڑھوں گا، میں کام نہیں کروں گا۔ کہنے لگے کیا بات؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ارادہ کر لیا کہ پڑھوں گا۔ تو پھر میں داخل ہوا مکرور روڈ پہ ایک سر سید اسکول تھا، ٹھیک، اس میں داخل ہوا ہوں چھٹی میں، میٹرک میں نے وہاں کی۔ گاؤں دیہات سے اٹھ کے آپ جب لاہور گئے، جی یہاں ہاں، کا تو ماحول اور وہاں کا وہاں جب ماحول جو ہے، داخل ہوا ہوں نا، تو وہاں میرے لیے مشکل یہ پیش آئی کہ میں نیا شہر میں گیا تھا، جی لڑکے میرے ساتھ ووٹنگ کرتے تھے، ٹھیک، تو آپ کے ساتھ بھی ووٹنگ ہوتی رہی؟ جی ہوتی رہی ہے، آپ بھی کسی کے بلکہ ساتھ ووٹنگ مجھے کرتے انہوں نے رہے یا؟ کرنٹ لگایا ہے ایک، چونکہ پکھا خراب تھا، اللہ، اس میں شارٹ تھا، تو اس وقت ہوتا تھا ڈی سی کرنٹ، ٹھیک، وہ ڈی سی بجلی تھی، اب اے سی ہے، جی جی اس وقت ڈی سی تھی، وہ ڈی سی جو کرنٹ جو تھا نا، وہ بندے کو دھکا دیتا تھا، پکڑتا نہیں تھا۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا یار گرمیاں تھی، تو کہنے لگے پکھا چلا کے ذرا، پکھا بند ہے چلا دینا، ان کو پتا تھا اس میں کرنٹ ہے، جی مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے جب وہ پکھا چلانے لگا ہوں تو مجھے شارٹ پڑا، تو میں پیچھے جا کے گرا ہوں کرسی پہ، تو وہ سارے ہنس پڑے، میں خاموش ہو گیا۔ ٹھیک، تو میرے انگلش کے جو ٹیچر تھے جی جعفری صاحب، ٹھیک وہ مجھ سے زیادہ وہ دلچسپی مجھ پہ لینے لگے، ٹھیک انہوں نے انگلش مجھے پڑھانی شروع کر دی، باقی بچوں سے بھی زیادہ ٹائم وہ میرے ساتھ لگاتے تھے۔ ٹھیک، میرا ایک دوست بن گیا، لڑکا تھا پارٹی دروازے کا، اچھا تو وہ میری مدد بھی کرتا تھا۔ ٹھیک آہستہ آہستہ میں نے جب چھٹی کلاس کا امتحان دیا تو میری دوسری پوزیشن تھی وہاں، ٹھیک ماشاء اللہ تو وہ میرے انگلش کے جو ٹیچر تھے وہ تقریر کر رہے تھے، تو کہنے لگے آج میں اتنا خوش ہوں جی کہ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، جب یہ نیا داخل ہوا ہے تو یہ لڑکے اس کے ساتھ ووٹنگ کرتے تھے، جی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ووٹنگ کرنے والوں کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں، ریکارڈ اس کا دیکھ، رزلٹ دیکھ کے ان کی زبردست سر شرم سے جھک گئے ہیں، یہ لفظ ان کے مجھے آج تک یاد ہے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، پھر تو مجھے، آپ بھی کوئی ووٹنگ میں انوالو رہے، کوئی شرارتیں کرتے رہے یا؟ ہاں جی، بعد میں تو پھر جب مجھے بھی اس ماحول میں ڈل گیا ہوں، جب پتہ چل گیا، تو میرے دوست بھی کچھ لڑکے بن گئے، تو جی پھر تو ہماری ٹیم بھی بڑی مضبوط ہو گئی، پھر وہ تو کرتے ہیں ہم۔ ٹھیک، تو اس 10 طرح میں نے، جماعتوں کے بعد جی ہاں جی جی، میں نے پھر میٹرک یہ 58 کا جو مارشل لا لگا، ایوب خان نے لگایا، جی اس میں 8ویں کلاس میں، ٹھیک تو 60 میں میں نے میٹرک کی ہے۔ جی میٹرک کے بعد میرے جو بہنوئی تھے، کزن بھی تھے، وہ ان کا وہ پلاٹ جو تھا وہاں ہوٹل تھا، ٹھیک تو وہ ہوٹل والی جگہ نیلام ہو گئی، ٹھیک اس کا کیس چل پڑا، پھر وہ صبح نکلتے تھے تو شام کو واپس آتے تھے، دفتروں کا چکر لگا کے لوگوں کے پاس جا کے، تو میں چونکہ ہوٹل میں بیٹھتا تھا، ٹھیک میرا پھر پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، ٹھیک کیونکہ میں پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میٹرک سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے خود ہی تذکرہ کیا کہ آپ 8ویں جماعت میں تھے جب مارشل لا لگا ماشاء ایوب اللہ، خان کا، جی، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں جی کہ ایوب خان کا مارشل لا جو تھا جی وہ ایک مثالی تھا، اس کے بعد جو مارشل لا لگے ہیں جی جی ان سے زیادہ ایوب خان کے مارشل لا کو میں اہمیت دیتا ہوں، وہ بہتر تھا۔ ٹھیک ایک تو جو ہی مارشل لا لگا تو مارشل لا کے دوران تمام پاکستان کے جتنے شہر تھے نا جی صاف ستھرے ہو گئے تھے، مچھر اور مکھی نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہیں بھی، اس طرح کے انہوں نے سپرے کرنی یہ شروع کس کی۔ مکھی اور مچھر کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، حقیقتاً مچھر اور مکھی کا تذکرہ ہو رہا ہے یا آپ سیاسی مچھروں کی بات کر نہ رہے ہیں؟ سیاسی تو خیر اس وقت بھی قائم دائم رہے ہیں، ٹھیک لیکن مچھر مکھی جو اصل میں وہ انہوں نے سپرے اس طرح کی کیے، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو تاریخی کام ہے ایوب خان نے کیے ہیں، وہ جی میں جی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے ڈیم 2 بنے ہیں، جی تربیلا ڈیم اور منگلہ ڈیم منگلا ڈیم، جی دونوں ایوب خان کے دور میں بنے ہیں دونوں۔ ٹھیک اس کے بعد وہ چھوٹا ہے لیکن وہ راول ڈیم بھی جی انہی کے دور میں بنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سیاستدان کوئی ڈیم پاکستان کے اندر نہیں بنا سکے، جی
دو ڈیم جو ڈیم بنے ہیں پھول جو وہ بنا رہے ہیں ایوب لوگ خان ان کے کو. دور میں بنے، تو اس لیے میں ایوب خان کا مارشل لا جو ہے اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوا ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد آپ خود سیاست میں کب آئے؟ اصل میں 71 کی جو وار تھی جی اس کے سے پہلے، یعنی میں چونکہ مقبول بٹ صاحب سب یہاں ہیں ٹھیک مقبوضہ کشمیر سے، ٹھیک. تو میں معذرہ شماری میں، اصل میں میری جو ابتدا ہوئی ہے نا سیاست کی وہ معذرہ شماری میں اچھا مقبول ٹھیک بٹ صاحب کے دور میں. ٹھیک. تو میں مقبول بٹ صاحب کا پرسنل سیکرٹری بھی رہا ہوں. اچھا، ہاں یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے ہمارے ایک لیے. نصیر وانی تھا لڑکا بارہمولے کا، ٹھیک اور ایک میں، ہم دونوں جو ہے نا پرسنل سیکرٹری تھے مقبول بٹ صاحب کے. معذرہ شماری میں رہا ہوں. اس کے بعد 71 سے پہلے ہی ایک گنگا جہاز آئی جیک ہوا تھا، ہاشم اشرف جی جی لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے. آئی جیکر تھے دونوں. تو ان کی چونکہ ان کے پاس ہمارا ریکارڈ تھا. ٹھیک. تو جب چیف سیکرٹری اور کمشنر وغیرہ گئے ہیں جی ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، جی ہمارے تنظیم کے بندے ہیں، ٹھیک نیشنل ہے. ہوٹل میں دفتر ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے چند ایک نام لیے ہیں جس میں میرا نام بھی تھا. اچھا تو انہوں نے کمشنر صاحب آئے ہیں، چیف سیکرٹری آئے، انہوں نے کہا جی آپ ایئرپورٹ پر چلیں. ٹھیک جہاز آ گیا، آئی جیک ہو گیا. جہاز کا تو میں پتا تھا ٹھیک. کہ آئی جیک ہو گیا ہے اور وہ لینڈ کرے گا ابھی، اچھا وہ کر گیا ہوگا. تو پھر ہم گئے وہاں پر، ہمارا کوڈ ورڈ تھا ٹھیک. جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہ نہیں بتانا ہے. ہاں یہ تو کچھ راز ہوتے ہیں جو نہیں کچھ انسان راز کے ہوتے ساتھ ہیں. دفن ہاں ہوتے ہیں. تو بالکل. میں نے وہ کوڈ جب ہم نے ان کو بتایا تو پھر ان کو یقین ہو گیا، ٹھیک تعارف کرایا. تو انہوں نے کہا کہ پانی پلاؤ ہمیں. تو انتظامیہ سے ہم نے پانی منگایا. تو پانی جو تھا نا، پہلے ہم نے ایک لڑکے اپنے کو پلایا ٹھیک. کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں کوئی چیز ایسی انتظامیہ نے ڈالی ہو جی جی کہ جس میں آئی جا کر بے ہوش ہو جائیں. جی جی تو پانی پلا کے پھر 15-20 منٹ ہم نے انتظار کی، اس کو بٹھایا رکھا. ٹھیک. تو اس کے بعد ہم نے پانی آئی جا کر جو ہے ان کو دیا ہے. اچھا پانی ان کو پلانے کے بعد پھر ہم نے جو پیسنجر تھے جی ان کو جناب باہر نکلوایا ٹھیک کہ ان کو نکالو باہر. وہ پیسنجر بحفاظتی جو ہے نا ان کو ہم ایئرپورٹ کے اندر لے گئے، ٹھیک ان کو بٹھایا. اس کے بعد جہاز پہ ہمارا قبضہ تھا ٹھیک. مکمل. جی انتظامیہ چاہتی تھی کہ جہاز ہم اپنے قبضے میں کریں. جی انہوں نے جہاز انڈیا کو واپس کرنا تھا. اچھا ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کو جہاز واپس کریں. وہ گنگا جہاز جو ہے ہم اس کو جلانا چاہتے. وہ کس جو ہے مقصد کے لیے ہائی جو جیک ہے کیا گیا یہ تھا؟ جو تحریک آزادی چلی تھی جی اسی کے سلسلے میں وہ انہوں نے جہاز آئی جیک کیا ہے. وہ بھی تحریک آزادی کا ایک حصہ تھا جو آئی جیک ہوا ہندوستان پہ جہاز. دباؤ ڈالنے جی کے جی لیے. دباؤ ڈالنے کے لیے. ٹھیک تو اس کے بعد پھر ہمیں کافی دشواری آئی. تو انہوں نے انتظامیہ نے جو ہے نا ہمیں پتہ چلا کہ ہم پر وہ کمانڈو ایکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو ہم چونکہ تھوڑے تھے، ہم نے پھر میر پر ڈگری کالج جو تھا جی ان سے رابطہ کیا ٹھیک. کہ باسیت کشمیری آپ کیا ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ 7 گھنٹے دیں، جی 7 گھنٹے میں ہم وہاں ہوں گے. ٹھیک. تو ٹھیک 7 گھنٹے بعد جو ہے نا 2 بسیں صحیح ٹرانسپورٹ کی مجھے یاد ہے اچھا کہ بڑی لڑکوں کی آ گئی تھی. ٹھیک. جو ایئرپورٹ میں داخل ہوئے ہیں تو ہم پہ لاٹھی چاری شروع ہو گئی، اچھا ایکشن ہو گیا ہم پہ. ٹھیک تو پھر ہم نے بھی مارا ہے پولیس والوں کو، پولیس ٹھیک نے ہمیں مارا ہے، ہمیں بھی کافی مار پڑی. ٹھیک. ہاتھا پائی چلتی رہی. آدھا بھائی چلتی رہی. ٹھیک اس کے بعد یہ ہے کہ جہاز جو تھا ہائی جیکر جو تھے ان کے پاس پٹرول تھا. ٹھیک. تو انہوں نے پٹرول ڈال کے آگ لگا دی، اچھا جہاز جلا دیا. ٹھیک. اس سلسلے میں پھر کیونکہ ہم کٹھے تھے، راجہ نثار صاحب جو ہیں کھریٹے والے، جی منسٹر بھی رہے اور جی منسٹر اب بھی بھی رہے ہیں. ہیں. جی یہ ملک نواز صاحب تھے. ٹھیک ہے. ڈی سی جاوید صاحب ایک فوت ہو گئے ہیں میر پر میں، جی پیچھے فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت لا کر رہے تھے اچھا کٹھے. تو میرے ساتھ ہی شام کو بیٹھتے تھے آپ. تو اس کے بعد پھر بس پکڑ دکڑ شروع ہوئی. جی تو یہ تو بچ گئے
تو یہاں کے ایک میں گرفتار ہو گیا ہوں، تو یہ ڈاکٹر حنیف صاحب ہمارے لباس کے تھے، ملک حنیف صاحب۔ اچھا، تو آپ پابند سلاسل بھی رہے؟ جی جی ہاں، میں پھر انہوں نے رکھا ہے لال قلعے میں۔ اچھا، یہ گنگارم اسپتال کے پاس ہی لال قلعہ ہے، لاہور کے اندر؟ ہاں، اس کے اندر پھر انہوں نے ہمیں تہہ خانے میں رکھا ہے 16 دن۔ اچھا، 16 دن؟ 16 دن ہمیں یہ دیتے رہے ہیں، ایک چپاتی ٹھیک صبح ایک شام کو۔ ٹھیک تو دال کیا یہ چھلکا ہوتا ہے نا، جی یہ بوائل کر کے اس میں نمک ڈال کے یہ دیتے تھے صاحب۔ 16 دن ہم یہ کھاتے رہے۔ ٹھیک 16 دن کے بعد پھر ہماری ضمانتیں ہوئی ہیں، ضمانتیں کرائی ہیں جا کے۔ عبد الخالق انصاری صاحب تھے مید پر کے، بہت بڑے وکیل ٹھیک تھے، ٹھیک فوت ہو گئے ہیں بیچارے وہ۔ تو انہوں نے پھر ہماری ضمانتیں کرائی ہیں ہائی کورٹ سے جا کے، ٹھیک ضمانتیں ہوں گی، پھر چلتا رہا کہ اس کے بعد پھر کوئی ختم ہو گیا بس۔ وہ ایک ہی موقع تھا جو جی آپ نے جیل دیکھی؟ جی ہاں، کہ اس کے بعد بھی کبھی؟ نہیں، اس کے بعد پھر تو نہیں، پھر اس کے بعد پیپل پارٹی کا جب بھٹو صاحب کیسا آئے تو محسوس کرتے ہیں اس آپ حوالے کا سے؟ اچھا دور تھا کہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بنانے کی ایک تڑپ تھی، ٹھیک ایک لگن تھی ان کے دل میں کہ پاکستان کو بنایا جائے۔ انہوں نے بھٹو صاحب نے اپنا آپ نہیں بنایا، جی۔ انہوں نے پاکستان کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کب بٹ صاحب کی اس تحریک کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں معاذ شماری کو چھوڑ کے بھٹو صاحب کی طرف ان کے جو ہے وہ؟ یہ تو بھٹو صاحب کے ساتھ تو میں کافی لیٹ آیا ہوں، کیونکہ بٹ صاحب واپس چلے گئے تھے۔ جی تو کیونکہ ہم نے منع کیا بٹ صاحب کو کہ آپ واپس نہ جائیں، ٹھیک تو بٹ صاحب نے جواب دیا، پرسنل سیکرٹری جو دونوں تھے، ہم نے کہا کہ آپ نہ جائیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک تو بٹ صاحب نے کہا کہ اگر ہم موت سے ڈر گئے تو پھر تحریک آزادی نہیں چلا سکتے، بالکل اگر آزادی کی تحریک چلانی ہے تو پھر موت سے نہیں ڈرنا، ٹھیک موت آنی ہے تو آ جائے۔ تو وہ چلے گئے واپس، ان کو پھر سزا موت ہو گئی وہاں پر۔ جی۔ تو ان یہ کی اس موت کی سزا کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ سچی بات جو ہے جی وہ تو یہی ہے کہ جو ان کا نظریہ تھا ٹھیک انڈیپینڈنٹ کشمیر، جی کشمیر کا جب بھی حل ہوا، میں سمجھتا ہوں آج ہم پیپل پارٹی سے بھی وابستہ ہیں، جی پیپل پارٹی سے تعلق ہے، لیکن حقیقت جو ہے جی وہ یہی ہے کہ خود مختار کشمیر کا جو نعرہ ہے وہی اصل نعرہ ہے۔ آپ الٹیمیٹ سلوشن جو ہے وہ خود مختاری کو سمجھتے ہیں؟ سمجھتا ہوں، میں خود مختاری کو سمجھتا ہوں۔ ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے کہ خود مختار، ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جی یہ ٹیبل ہے، جی یہ ٹیبل آپ کو بھی پتہ ہے میرا ہے، بالکل آپ لڑ رہے ہیں، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف دوسرا فریق آ گیا، جی وہ کہتے ہیں جی ٹیبل میرا ہے، جی آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ ٹھیک ہم پنچایت بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی پنچایت فیصلہ کرے گی، جی بڑے بڑے لوگ ہیں جس طرح یونائٹڈ نیشن والے ہیں، ہاں، اس طرح کے گاؤں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ لو کہ وہ جو ہے نا وہ گرفت اسی طرح ہوتی ہے جی کہ گاؤں پہ کے بڑے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے، پنچایت فیصلہ کرے گی کہ میز کس کا ہے، آپ ٹھیک کا ہے یا دوسرے فریق کا ہے۔ جی تو پنچایت والوں کو یہ پتہ ہے کہ ان دونوں کا نہیں ہے، تو پنچایت کیا فیصلہ کرے گی، کس طرح کرے گی، آپ کے حق میں یا دوسرے فریق کے حق میں کس طرح فیصلہ کرے گی پنچایت؟ جبکہ پنچایت کو پتہ ہے، پنچایت فیصلہ کرنے والوں کو پتہ ہے کہ ان دونوں کا نہیں ہے، یہ تو تیسرے بندے کا ہے۔ ٹھیک یہ ایک مسئلہ کشمیر کا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف بھی غلط ہے، اچھا میں تو واضح کہتا ہوں ٹھیک کہ بے شک دوبارہ گرفتاری آ جائے کوئی مسئلہ نہیں کہا ہے۔ جاتا ہے بھٹو صاحب نے تو جماعت ہی کشمیر کے نام پہ بنائی تھی کہ ہاں، دوسرا جب بھٹو بھی صاحب کا جو نعرہ تھا نا، جی وہ یہ نہیں تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ٹھیک بھٹو صاحب کا نعرہ تھا کشمیر پاکستان کی شرح ہے، ٹھیک ان کا نعرہ یہ تھا۔ تو شرح تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کشمیر آزاد ہو جائے، جی خود مختار کشمیر ہو جائے، تو ان کی اپنی حکومت بن جاتی ہے، تو کیا یہ کشمیر کے مسلمان انڈیا کو سپورٹ کریں گے جس نے آدھے کشمیری ختم کر دی ہیں؟ یہ پھر بھی پاکستان کے ساتھ ہوں گے، سپورٹ پاکستان کی ہوگی، ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے اٹ درمی جی استعمال کی، اٹ درمی پہ آ کے پاکستان کے جو لیڈر تھے
جی انہوں نے بنگلہ دیش جو ہے اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ جی مجیب الرحمان کا یہ نعرہ تھا، اس کا مطالبہ تھا جی کہ ایک دفعہ وزیر اعظم ہمارا ہو، ٹھیک صدر آپ وہاں سے لیں، ٹھیک دوسرے الیکشن میں آپ وزیر اعظم اپنا اس پاکستان سے لیں اور صدر ہمارا ہو۔ ٹھیک یہ بات جائز تھی، یہ ٹھیک ناجائز تو نہیں تھی۔ ٹھیک تو انہوں نے وزیر اعظم جب بھی چنا ہے یہاں مغربی پاکستان سے چنا ہے، ٹھیک تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو موقع مل گیا ہمارے کو۔ بھٹو صاحب کو کتنا قصوروار سمجھتے ہیں آپ پاکستان کو دو لخت کرنے میں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ادھر تم ادھر ادھر ہم، ادھر ہم اور ادھر تم۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے، ٹھیک یہ پروپیگنڈا ہے۔ بھٹو صاحب نے قطعی طور بھی یہ نعرہ نہیں لگایا، لیکن جو مطالبہ تھا بنگلہ اپنے مشرقی پاکستان کا، جی جی اس میں بھٹو صاحب نے بھی دلچسپی نہیں لی۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور ان کا بھی ہے کہ اگر وہ ان کا مطالبہ مان لیتے تو یہ حالات سدھر سکتے تھے۔ ٹھیک، تو اس میں یہ مسٹیک ان سے بھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ ہٹ درمی جی ہاں، ان کی یہ طرف ہو سے بھی جاتا رہی ہے ہے۔ لیڈروں سے، بڑے بڑے لیڈروں سے ہوتا ہے، جس طرح ہمارے قائد اعظم جب پاکستان بنا ہے جی تو جس طرح ہم نے سنا ہے ٹھیک کہ اس وقت جو مشرقی پاکستان تھا وہ انڈیا مانگ رہا تھا کہ ہمیں دے دو کشمیر، آپ لے لو، لیکن قائد اعظم نے یہ نہیں مانا تھا۔ ٹھیک ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر بھی رکھیں گے، تو مشرقی پاکستان جو ہے یہ بھی ہم بنائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ یہ پاکستان بنایا نہ مشرقی پاکستان رہا ہے نہ کشمیر رہا ہے۔ تو یہ بڑے لیڈروں سے غلطیاں بھی تو بڑی ہوتی ہیں، یہ چیزیں کچھ ہوئی ہیں ایسے۔ اس طرح بھٹو صاحب سے بھی ہوا ہے، بھٹو صاحب اپنے دور میں اگر اس کو چاہتے تو اس طرح ہو سکتا تھا، حالات کو بہتر کر سکتے تھے، نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد تو اللہ ہی حافظ ہے، بھٹو صاحب کے بعد جو آیا اس نے اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک، ہاں بھٹو صاحب کے بعد آ جاتا ہے ضیاء الحق کا مارشل لا۔ ہاں جی، ایک ضیاء طرف آپ ایوب خان کے مارشل لا کو بڑا آئیڈیل آپ نے نہیں، پیش کیا، ضیاء الحق تو کا، ضیاء صاحب کا کیسا دیکھتے جی ہیں؟ ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا نا وہ انتہائی نقصان دہ تھا، ٹھیک کیونکہ نا ضیاء الحق کے مارشل لا نے بھٹو کی جان لی ہے، ٹھیک بھٹو صاحب کی۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی سطح کا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ ٹھیک تو پاکستان معروم ہو گیا ایسے لیڈر سے۔ جی تو یہ ضیاء الحق نے امریکہ یہودی لابی کے کہنے پہ بھٹو صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، ٹھیک مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے۔ تو یہ یہودی لابی جو تھی ان کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے ضیاء الحق سے مل کے بھٹو صاحب کو سزا موت دلائی۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سزا موت نہیں ہوئی بھٹو صاحب کو ہی، بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا ہے۔ ضیاء الحق تو دیکھنے میں آیا زیادہ مذہبی تھے بھٹو صاحب کی نسبت، جو تاریخ بتاتی ہے۔ دیکھیں نا، مذہبی بظاہر تو تھے، ٹھیک بظاہر تھے۔ بھٹو صاحب جو ہے ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کو سوشلزم کا نعرہ تھا ان کا، جی، بائیں بازو کے جو بائیں بازو چاہنے والے تھے۔ جی چاہنے والے، تو اس لحاظ سے ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی ہمارے مولوی جو اس وقت یہ کہتے تھے بھٹو صاحب کو کافر کہا جنہوں نے، ٹھیک کہ یہ کافر ہے۔ انہی مولویوں نے کہا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، بھٹو بہت لائق آدمی ہے، مسلمان آدمی تھا، اس میں جذبہ تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ ان کی طاقت بنائی جائے۔ ٹھیک تو یہودی لابی نے یہ خطرہ محسوس کیا جی کہ امریکہ ہے، امریکہ ٹھیک ہے ہماری پاکستان کی مجبوری ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے پڑتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن امریکہ دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے بڑا شیطان اگر ہے تو امریکہ کی سلطنت ہے، ٹھیک وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو یہ تو واضح سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو بات کو چھپا کے رکھیں، یہ بات اپنے دل کی کہیں نا، ٹھیک تو جو دل کے اندر ہے وہ کہنی چاہیے۔ میں آپ کو مذہبی لحاظ سے یہ بتاتا ہوں کہ ضیاء الحق نے سکھوں کی تحریک چلائی،
اپنے خالصتان کی یہ ہاں پنجاب جو تھا جی ان کے پاس وہ انہوں نے اس کی تحریک چلائی. ٹھیک تو اسی طرح رشیا کے خلاف بھی تحریک چلی. جی تو یہ دونوں نقصان دہ ثابت ہوئی. دیکھیں نا کہ سکھوں کی تحریک جو تھی جی میں سمجھتا کہ بعد بی بی نے یہ سمجھایا کہ لوگوں کو کہ سکھوں کی سپورٹ کرے. بی بی نے مخالفت کی اس تحریک کی سکھوں کی. یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے نام بتائے ہندوستان کو کہ کون کون سے سکھ جو ہیں وہ خالصتان کی اس تحریک میں انوالو ہیں جن کو بعد میں سزائیں ہوئیں اور اس طرح کے کچھ. یہ تو نہیں، خیر مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. ٹھیک اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن بی بی نے اس خالصتان کی مخالفت کی تھی. ٹھیک تو پھر سیاستدانوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ ہمارے دشمن میں ضیاء الحق نے پھوٹ ڈالی ہے، ٹھیک تو اس میں ہمیں فائدہ ہے، دشمن کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ مخالفت کر رہی ہے. تو بی بی نے پھر سمجھایا تھا کہ جب یہ سکھ خالصتان بنانے میں کامیاب ہو گئے، جی پنجاب پہ ان کا قبضہ ہو گیا، ان کی حکومت بن گئی، جی یہ انڈیا ان سکھوں کے ساتھ مل کے تو پاکستان کے پاس جو پنجاب ہے ان کے خلاف تحریک چلائیں گے کہ وہ پنجابی چھوڑو آپ ہمارا ہے. ٹھیک یہ نقطہ نظر تو آپ کا آ گیا. ہاں آپ نے کہا رشیا کے ساتھ جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا وہ بھی نقصان دہ ثابت ہوا، حالانکہ دنیا نے دیکھا کہ اس کی 52 غالباً اسٹیٹس تھی جو کہ وہ بکھر گیا اس تحریک کے نتیجے میں. رشیا کو بکھرنے میں سمجھتا ہوں، میں اپنے جی جی نقطۂ نظر سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا رشیا ٹوٹنے سے نقصان یہ ہوا ہے جی کہ امریکہ بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا چودھری بن گیا. ٹھیک جب رشیا نہیں ٹوٹا تھا ٹھیک تو امریکہ دبایا ہوا تھا. ٹھیک رشیا کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ کا مقابلہ ختم ہو گیا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں اب کر سکتا، وہ چودھری بن گیا بڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا کو افغانستان میں روکا نہ جاتا تو کیا افغانستان کے بعد اس کا اگلا ہدف پاکستان نہیں تھا؟ کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گرم پانیوں کی طرف جانا چاہتا تھا جسے آپ گوادر فورٹ کہتے ہیں. نہیں جی یہ تو اب خیر جس طرف بندہ چلتا ہے جی وہ اپنے نقطۂ نظر سے اس بھائی پیش کرتا ہے ٹھیک کہ یہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. ٹھیک افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ٹھیک لیکن اب تاریخ پڑھیں جی جی خان عبد الغفار خان کی جی جی تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں ایک ہی عبد الغفار خان عبد الغفار خان کے ایک نقطے سے جی کہ اس نے جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ بیمار تھا تو اس نے کہا جی میں مر جاؤں تو میری قبر پاکستان میں نہ بنانا. جی بالکل یہ افغانستان میں پاکستان کی وہ سرزمین بنانا پہ ہونی چاہیے. چاہیے. جی جی بالکل میری قبر یہاں نہیں ہونی چاہیے. اب اندازہ لگا لیں کہ افغانستان جو ہے کتنا ہی پاکستان کا یعنی کہ آج تک ہم اس محبت کا آپ سمجھتے ہیں کہ خمیازہ بھگت رہے ہیں افغانستان سے. اور یہ تو بالکل ہے. اس کے بعد ایک لمبا دور چلا میاں صاحب کا. نون اب تو نون لیگ ہے، پہلے مسلم لیگ ہوتی تھی. ترقی کے حوالے سے کہا جاتا ہے انہوں نے بڑے کام کیے. مطلب اس وقت موٹر وے پاکستان میں بنائی کہ جب دنیا پاکستان کو کم از کم اس کی خبر نہیں تھی. پھر یلو کیب والا معاملہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد میٹرو دیکھ لیں. اس کے علاوہ روزگار اسکیم جو تھیں کافی حوالے سے ان کی تھیں. ان کے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے میاں صاحب نے ہر دور میں پاکستان کو دنیا کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دنیا کو ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے یہ نہیں کی، لیکن میاں صاحب نے جو کام کیے ہیں نا جی جی پنجاب میں بالخصوص لاہور میں انہوں نے بہت کام کیے ہیں، ٹھیک اس میں کوئی شک نہیں. لاہور میں کام کیے ہیں انہوں نے. جس طرح کہ کل پرسوں تو بیان تھا پی ٹی آئی کا کہ میاں صاحب نے سارا پیسہ جو ہے لاہور میں خرچ کیا ہے، ٹھیک لوگوں کا حق مارا ہے. بھائی لاہور میں اگر خرچ کیا ہے جی تو لاہور میں بھی تو انسان بستے ہیں نا، ٹھیک کوئی تو انسان ہے اگر جن کو فائدہ ہوا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ لاہور میں انہوں نے کیوں کیا ہے، آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے لاہور سے باہر آپ جو ہے آپ لاہور سے باہر کام کرائیں. میاں صاحب نے لاہور میں انویسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک
آپ لاہور سے باہر جو متاثر ہوئے ہیں، جو علاقے جن میں کام نہیں، جن شہروں میں ہوا، آپ وہاں کرائیں، یہاں ٹھیک کچھ بھی نہیں ہو رہا، زبانی جمع خرچ ہے۔ تو میاں صاحب کا جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جماعتی اختلاف، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، ٹھیک لیکن کام کے حوالے سے میاں صاحب نے کام بھی کرائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس نے کچھ کھایا ہے نا تو جی جی کچھ کیا بھی ہے، ٹھیک کچھ کیا بھی ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں کے سامنے ہے کہ لاہور میں جس طرح آپ جائیں ماڈل ٹاؤن میں دیکھیں، ٹھیک سڑکیں بنی ہوئی ہیں، پتہ چلتا ہے یورپ میں بندھا آ گیا ہے، جی ماڈل جی ٹاؤن جا کے دیکھیں۔ اسی طرح لاہور کے باقی جگہوں میں بھی اب وہ جو انہوں نے یلو کیب جی جی جو بنائی ہے، تو وہ بھی منصوبہ کوئی برا نہیں تھا، ٹھیک اچھا تھا، چلو لوگوں کو فائدہ تھا۔ جس طرح کہ موٹر وے جو ہے جی جی اس کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، میٹرو بس چلی، میٹرو بس کا بھی لوگوں کو فائدہ ہے۔ تو اس طرح جو کام میاں میٹرو صاحب نے، پر ایک اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جی آپ چونکہ یہ کہا جائے تو بیجانا ہوگا کہ جوان لاہور میں جا کے ہوئے، آپ نے اس زمانے سے لاہور کو دیکھا اور آج تک آپ اس کو مطلب ہر حوالے سے آپ دیکھتے رہے اور آپ کا آنا جانا اسی طرح سے رہا۔ کہا جاتا ہے کہ میٹرو لاہور میں جو بنائی گئی اس کی وجہ سے کافی تاریخی جو مقامات ہیں ان کو مسخ کیا گیا، ان کو توڑ کے وہاں پہ بنائی گئی، اور اس کی جو تاریخی جو حیثیت تھی لاہور کی میٹرو بننے سے شاید وہ کم ہوئی ہے یا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ نہیں، اب دیکھیں نا، میاں صاحب نے میٹرو جو چلائی ہے، انہوں نے جو لائن بچھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ جگہیں آئی ہیں، ٹھیک تاریخی جگہ آئی ہیں، پہلے شعبہ اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، ٹھیک لیکن جب وہ اس نقشے میں آ گئی ہیں تو ان کو گرانا پڑا جی یا ان کو ضائع کرنا پڑا۔ اب دیکھیں نا، گورنر ہاؤس، جی گورنر ہاؤس کی دیوار گرا کے وہاں جالی لگانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد تو ٹھیک کچھ نہیں ہے نا، جی نہیں کہ دیوار گرا دو اور وہاں پر جالی لگاؤ پورے جناب اس دیوار کی جگہ پر، تاکہ نظر آ سکے۔ کہاں نظر آ سکے، کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ۔ تو وہ اچھا ہوا کہ کسی نیک بندے نے جی جی وہاں اسٹے جاری کرا لیا، ٹھیک تو دیوار بچ گئی۔ ٹھیک تو انہوں نے بھی تو توڑنے کی کوشش کی ہے، تاریخی جگہ ہیں، جس طرح کہ گورنر ہاؤس کی دیوار ہوگی، یا آگے وہ کالج ہے گورنر ہاؤس کے ساتھ ختم ہوتا ہے، گورنر ہاؤس تو آگے شروع ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا کالج ہے۔ اس طرح یہ جی جی جگہ جو ہے تاریخی جگہ ہیں، جی جی تو یہ خود گرا کے وہاں کچھ بھی نہیں بنانا چاہتے جی، دیوار گرا کے جالی لگا۔ ٹھیک تو وہ میاں صاحب نے اگر کوئی تاریخی جگہوں کو توڑی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، کچھ زد میں آئی ہیں، تو لیکن ہے انہوں نے کچھ فائدہ بھی تو دیا ہے، ٹھیک یہ ہے اس میں۔ میاں صاحب سے چلتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی طرف، کیونکہ انہیں آپ کی جماعت تو شہید ہی سمجھتی ہے جی اس ہاں، حوالے سے کہا جائے، اور عرض یہ تھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر نے جو نمائندگی کی، بھٹو صاحب کی نمائندگی کرنی تھی وہ جی ہاں پیپلز پارٹی بالکل، میں، کیا انہوں نے اس نمائندگی کا حق ادا کیا؟ وہ جو بھٹو صاحب کا نظریہ تھا، جو ان کا پروگرام تھا، بے نظیر کا یہ پروگرام تھا کہ اس کو مکمل کیا جائے، لیکن اس پہ نہیں کر سکی، وہ ٹھیک نہ کر نہیں سکی، جو سچی بات ہے۔ جی جی بے نظیر بھی وہ کام کر کے وہاں نہیں پہنچ سکی، ان کے جو نظریہ تھا اس کو قائم نہیں رکھ سکی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومتیں اب آ رہی ہیں ان سے پھر بہتر ٹھیک تھا، کچھ ان کا پروگرام تھا بہتر تھی۔ اب تو مجھے سچی بات ہے کہ یہ بات سن کے، یہ نعرہ سن کے دکھ ہوتا ہے جی جی کہ نیا پاکستان جو ہے، ٹھیک اب دیکھیں نا، قائد اس اعظم کا جانب ہم پاکستان آتے ہیں، ہے جی، اس جانب بھی ہم آتے ہیں۔ ہاں اسی کے ساتھ ایکسٹینشن کرنا چاہوں گا ہے، کہ چلیں، آپ نے کہا کہ انہوں نے کوشش کی لیکن بھٹو صاحب کی نمائندگی شاید اس انداز سے نہ کر سکی۔ نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو صاحب کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ بے نظیر بھٹو کی نمائندگی کر پائے بڑا یا؟ سخت سوال کیا آپ نے، جی جی اور اگر پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے جی جی
آج تو آپ ہمیں اپنے دل کی بات بتائیں گے، کچھ اور کہنا کیونکہ پڑتا ہم ہے، آپ کے دل کی باتیں لیکن سننے دل آئے کی ہیں۔ بات کہی جائے تو کچھ اور کہنا پڑتا ہے، ٹھیک جو سچی بات ہے۔ تو میں بلاول بھٹو صاحب کو سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست میں ابھی وہ میچور نہیں ہے۔ ٹھیک، جو وہ کہہ جاتے ہیں نا، جی جی وہ ایڈوانس کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں نا کہ جی جی ایڈوانس بول جاتے ہیں ٹھیک کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیاستدان کر کے دکھائے پھر بات بنتی ہے۔ ٹھیک تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ابھی تو میں ان کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر ہیں۔ ٹھیک یہ الگ بات ہے کہ بی بی کا وہ بیٹا ہے، جی بالکل تو اس میں ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، ٹھیک۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ سیاست میں ابھی بلاول بھٹو میچور نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، کوئی میچورٹی ان میں آ پائے گی یا آپ کو اس کی کوئی امید نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آ بھی سکتی ہے، ٹھیک یعنی یہ ہے کہ ابھی وہ بچہ ہے، ٹھیک تو اگر اس کو سکھایا جائے جی تو کافی کچھ سیکھ جائے۔ سکھانے والے ہمارے بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں ہماری جماعت میں، قمر زمان قائرہ ہے، جی، بڑا خوبصورت نام، لائق آدمی ہے۔ بالکل اسی طرح اعتزاز حسن ہے، جی یہ بھی بالکل لائق آدمی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں پارٹی کے، بڑے سینئر لوگ ہیں، جی اگر ان سے کام لیا جائے تو وہ بہت کچھ بلاول بھٹو کو سکھا سکتے ہیں اگر سیکھنا چاہے۔ تو اگر اپنی مرضی سے چلا جی جی تو پھر کچھ بھی نہیں سیکھے۔ ٹھیک۔ مشرف صاحب کا ماشاء اللہ اگر ڈسکس کیا جائے تو مشرف صاحب کا مارشل لا جو ہے وہ بھی، چونکہ ضیاء الحق کا آپ نے ذکر کیا تو ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو بھٹو کو قتل کیا، ٹھیک تو مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا تو بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا۔ یہ ان کے بڑے کام یہی ہیں مارشل لا میں۔ مشرف صاحب کا خیال تو یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب کا کارنامہ ہے۔ دیکھیں جی، اب سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ زرداری نے جی بینظیر بھٹو کو مروایا ہے۔ ٹھیک حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف وہ غالب کا شعر ہے، دل کو بلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا، کہ دل کو بلانے کے لیے یہ کہہ دو جی کہ زرداری نے مروایا ہے۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں، عموماً یہ ڈسکس ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ زرداری بینظیر کو قتل کرانے میں زرداری کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی وہ کرا سکتا تھا، ٹھیک نہ ہی اس کے پاس اتنی طاقت تھی۔ ٹھیک بہرحال اتنا ضرور ہے، جی سچی بات یہ ہے کہ قتل کرانے میں زرداری کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، لیکن قتل ہونے کے بعد خوش ضرور ہوا ہے کہ چلو مجھے موقع مل جائے گا آگے جانے موقع پہ ہی بات کر لیتے ہیں، جو موقع ملا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا کچھ کا۔ قوم کو ڈلیور کیا؟ آپ کا کیا رائے ہے نہیں، اس حوالے فائدہ سے؟ تو اٹھایا نا جی، کچھ ڈلیور بھی کیا؟ ڈلیور بھی خیر کوئی اتنا کوئی ان کا سامنے نہیں آیا، ٹھیک لیکن فائدہ اٹھایا زرداری صاحب نے کہ بی بی کے مرنے کے بعد جی جی وہ سیاست میں آئے ہیں، بی بی کی موجودگی میں وہ سیاست میں نہیں تھے، ٹھیک تو اس کے بعد آ گئے ہیں سیاست میں، تو یہ ان کو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش ضرور تھے ٹھیک۔ کہ چلو مجھے موقع ملا ہے، لیکن قتل کرانے میں جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے آپ اس کو جو ہے جی ہاں، وہ میں سرے اس کو سے نہیں مانتا بے بنیاد مانتے کہ ہیں۔ بے بنیاد۔ آخر پہ آ جاتے ہیں ہم، شاید ہمارے پاس اب عمران خان ہی بچتے ہیں جن پہ بات کی جائے۔ آپ کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے آپ ہاں، کو دوسری طرف چاہا کہ عمران خان صاحب تو جو ہے نا جی، وہ بس بیچارے بے بس ہی ہیں، جی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک وہ بس باتیں کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کوئی عمران خان کی کوئی آؤٹ پٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ٹھیک کہ انہوں نے آخر کچھ نہ کچھ کام جو سامنے آیا ہو کہ یہ تو انہوں نے اتنا تھوڑا عرصہ ہوا ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست میں عمران خان کو تھوڑا عرصہ ہوا ہے، لیکن جتنا عرصہ ہوا ہے اس عرصے کے لحاظ سے بھی کوئی کام ایسا عمران خان کا میں سمجھتا ہوں کہ سامنے نہیں ہے، ٹھیک میں سوائے پکڑ کے۔ تو اس وقت تو یہ سلسلہ شروع ہے کہ جو موجودہ حکومت کے خلاف بولے گا جی جی وہ پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہاں، میڈیا نے جب
صحیح حقائق جو ہے سامنے کیے ہیں جی میڈیا والوں نے، جی جی جو لکھا ہے، جتنا بھی انہوں نے وہ جو کر رہے تھے وہ بالکل حقائق پہ مبنی تھا میڈیا کا۔ ٹھیک میڈیا نے کبھی بھی کوئی اسی جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کیا ہے، جی جی لیکن میڈیا کے خلاف انہوں نے پابندی لگانی شروع کر دی۔ ٹھیک تو اس کا قصور یہی تھا کہ میڈیا جو ہے وہ حالات ہے، حقیقت جو حقائق ہیں ان کو سامنے لا رہا ہے، میڈیا کا یہ قصور ہے۔ ٹھیک تو اس لیے میں سمجھتا عمومی ہوں طور پر میڈیا کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی، عمومی طور پر میڈیا کے کردار کو ملک کے اندر کیسا میں دیکھتے ہیں؟ کہتا ہوں جی کہ میڈیا کا کردار کو میں اچھا سمجھتا ہوں، ٹھیک اس لیے کہ میڈیا نے بڑے بڑے جرائم جو ہیں جی وہ لوگوں کے سامنے لائے ہیں ٹھیک جن سے لوگ ناواقف تھے۔ ٹھیک بڑے بڑے جرم اس پاکستان کے اندر ہو رہے تھے جی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ بالکل میڈیا نے یہ کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ تمام جرائم جو ہیں انہوں نے ان کو اوپن کیا، میڈیا نے ٹھیک لوگوں کے سامنے آیا۔ یہ میڈیا کا کردار ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اچھا کردار ہے، اچھا کام کیا ہے۔ وہ موجودہ حکومت کو پسند نہیں ہے، ٹھیک لیکن سچی بات یہی ہے کہ میڈیا کا کردار اچھا ہے۔ قومی سیاست سے واپس آتے ہیں آپ کی ذاتی سیاست پہ۔ ہاں، آپ نے فرمایا تھا کہ مقبول بٹ صاحب کے دور کے بعد آپ نے پھر بھٹو صاحب کے کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ہاں، پہلی بار آپ جو الیکشن لڑے وہ کس حیثیت سے؟ میں تو پہلی دفعہ غالباً یہ لوکل کونسل کا الیکشن لڑا ہوں، ٹھیک تو یہ لڑا۔ کامیابی ہو گئی اس میں؟ جی ہاں، میں کامیاب ہوا ہوں۔ پہلی بار الیکشن میں آپ جی کامیاب پہلی ہو گئے بار تھے؟ کامیاب ہوا ہوں۔ پھر دوسری دفعہ پھر لوکل کونسل کا لڑا ہے، ٹھیک تو ضلع کونسل کا ہم نے لڑایا تھا شریف جنجوا صاحب سے یہاں۔ اللہ گری کی رحمت کرے۔ جی 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 ہاں، جی ان کو لڑایا تھا، وہ ضلع کونسل کے ممبر بنے، تو میں نے لوکل کونسل کا لڑایا۔ تو اس کے بعد وہ میرے خیال ہے 6 مہینے ہی ہو رہے ہیں، جی 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئے۔ ٹھیک تو ضمنی الیکشن اس کے بعد میں نے ضلع کونسل کا لڑا، ٹھیک وہ بھی جیتا ہے۔ ٹھیک اور اس کے بعد پھر دوسرا الیکشن جو لڑا ہے ضلع کونسل کا وہ بھی جیتا ہے، ہارا کوئی بھی نہیں۔ جب سے آپ نے جی جی جتنے ہاں، بھی انتخابات میں حصہ 2 لیا؟ لوکل کونسل کے لڑے ہیں، 2 ضلع کونسل کے، تو 2 ساری بار آپ لوکل کونسلر رہے اور 2 بار ڈسٹرکٹ ضلع کونسل کونسلر؟ کے، ہاں جی ڈسٹرکٹ کونسل۔ ٹھیک تو یہ لوگوں کی محبت تھی، لوگوں کی تعاون تھا لوگوں کا۔ میرے ساتھ برادریوں سے ہٹ کے جی اور پارٹیوں سے ہٹ کے لوگ چلے، ٹھیک یہ آپ کی شخصیت تھی، اس کا پارٹی جو ہے حوالے وہ؟ سے بھی لوگ ہٹ گئے ہیں، میرا ساتھ لوگوں نے دیا ہے، پارٹی سے ہٹ گئے ہیں۔ برادری ازم جو ہمارے عام اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے، چلتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے الیکشن میں برادری ازم بالکل ہی نہیں کیا ہے۔ سمجھتے ہیں جس طرح اس دور میں تھا جب آپ نے شروع کی سیاست، آج بھی ہاں، برادریزم اسی طرح سے ہے یا کچھ کمی آ رہی ہے؟ نہیں، برادری ازم میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ کیا اس سمجھتے کی ہیں آپ؟ وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی جنریشن جو ہے نا، جی جی نئی بہت جتنی بھی یہ اب آ رہی ہے سامنے، ٹھیک یہ ان چیزوں سے نفرت کر رہی ہے، ٹھیک برادری ازم سے، جو کہ پہلے ہیں۔ برادری ازم تو دیکھیں نا، برادری ازم کو پھیلایا کس نے؟ سیاستدانوں نے پھیلایا۔ ٹھیک سیاستدانوں نے کہاں تعصب دیا لوگوں کو برادری ازم کا؟ جی کہیں علاقائی تعصب دیا ہے، جی کہیں گاؤں کا دیا ہے، کہیں پورے علاقے کا تعصب دیا ہے۔ ٹھیک تو یہ تعصب دے دے کے الیکشن جیتنے کے ایک بہانے تھے، طریقہ تھا۔ ٹھیک تو اس لحاظ سے اسی حصے میں برادری ازم بھی آتا ہے سیاستدانوں کے حصے میں، کہ انہوں نے برادری کو ہوا دے کے تو بڑا کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کمی آ رہی ہے جتنی اس دور میں تھی وہ یہ جو کہ خوش آئند ہے۔ لوکل سیاست جو ہے وہ اب مطلب کہہ سکتے ہیں ختم ہو گئی کیونکہ انتخابات نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اچھا ہوا یا اس کے کچھ نقصانات ہوئے؟ جی، اس کے نقصانات ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سطح پہ لوگوں کو جو سہولت ملتی تھی نا، ٹھیک وہ نہیں ملتی۔ لوگوں کی اپروچ نہیں ہے اتنی کہ وہ ممبر اسمبلی سے ملے۔ تو میں اگر آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا میں بتا دیں، کیونکہ میرے جو ایرا کی جنریشن ہے وہ اس سے بالکل نابلد ہے، واقفیت نہیں رکھتی ہے کہ یہ کیا سسٹم تھا، یہ جو
اب کونسلرز کا تھا، یہ کونسل کا نظام جو تھا، جی اگر آپ اس کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ یہ کیا تھا اور اس کے فوائد کیا تھے اور جانے سے دیکھیں نا، نقصانات کیا ہوئے؟ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا کہ مقامی طور پر لوگوں کو اقتدار میں لانا، ٹھیک، اقتدار جو ہے مقامی طور پر لوگوں کو ملے۔ جی تو مجھے ایک ٹیم آئی تھی، وہ سروے کر رہے تھے، یہ یونائٹڈ نیشن کی تھی، ٹھیک، تو ورلڈ بینک کی تھی، وہ اسی طرح کا کوئی بنا ہوا تھا ایک ادارہ، تو وہ آئے ہیں، تو وہ ہر یونین کونسل میں ضلع کونسل سے میٹنگ کرتے تھے، ٹھیک، انٹرویو کرتے تھے۔ ٹھیک، تو یہاں جب انہوں نے پروگرام بنایا تو مجھے اطلاع ملی، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے اطلاع دی لوکل گورنمنٹ نے کہ آ رہے ہیں فلاں تاریخ کو، تو میں ٹھیک، نے یہاں ہوٹل رکھا ہوا تھا، ہوٹل میں ہی میں نے بندوبست کیا ان کے بیٹھنے کا۔ وہ تھائی لینڈ کی عورت تھی جو انچارج تھی اس ٹیم کی، ٹھیک، تو اس نے سب سے پہلے کویشچن یہ کیا مجھ پہ کہ آپ کو اگر ضلع کا گورنر بنا دیا جائے ٹھیک، تو آپ کتنے مؤثر ثابت ہوں گے؟ ٹھیک، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس نظام کے خلاف ہوں، اچھا، پارلیمانی نظام کے خلاف ہوں۔ ٹھیک، تو وہ کہنے لگی کہ کیا پارلیمانی نظام برا ہے؟ جی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ پارلیمانی نظام برا نہیں ہے، ٹھیک، لیکن پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا، یہاں کرپشن ہے۔ ٹھیک، میں نے ان کو مثال دی کہ ایک بوری آٹے کی آپ دیتے ہیں 10 آدمی کو، ٹھیک، کہ یہ جتنی آپ پکا کے ایک ٹائم آپ خود کھا لیں، جی، باقی یہ تقسیم کر دیں لوگوں میں، ٹھیک، تو 10 بندے کتنا کھائیں گے؟ آخر وہ بوری بچ جائے گی بالکل، تو لوگوں میں تقسیم ہوگی۔ وہی آٹے کی بوری آپ 100 بندے کو دیتے ہیں ٹھیک، کہ 100 بندہ اس کو پکا کے اس کو کھاؤ جی، جو بچے گا تو وہ لوگوں کو غریبوں کو دے دینا یا عوام کو دے دینا باقی بچا ہوا، ٹھیک، تو وہ بوری پوری 100 بندہ کھا جائے گا۔ تو پارلیمانی نظام برا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کے لیے برا ہے کہ یہاں کرپشن ہے، یہاں صدارتی نظام جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہے۔ ٹھیک، ہاں، تو میں صدارتی نظام کو اس لحاظ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ٹھیک۔ تو لوکل کونسل کا آپ کیا کہتے ہیں کہ لوکل جانے کا کونسل بہت جو نقصان آپ ہوا نے ہمیں؟ کہا تھا نا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ بنیادی سطح پر، مقامی سطح پر لوگوں کو حکومت دی جاتی ہے، ٹھیک، چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے تو چیئرمین جو ہے یونین کونسل کا ٹھیک، یا ڈسٹرکٹ کونسل ہے، اس کے بعد لوگ جائیں گے کہ جی ہمارا یہ کام ہے، ٹھیک۔ یہ ہمیں پولیس والے تنگ کر رہے یہ ہیں، یا ہمارا چیئرمین یونین کونسل کیسے منتخب ہوتا ہے؟ جی چیئرمین یونین کونسل چیئرمین جو منتخب ہے کیسے یہ ہوتا ہے؟ لوکل کونسل کے ممبر جی، بنتے ہیں۔ جس طرح کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ہماری یونین کونسل کی لوکل کونسل کی 9 سیٹیں تھیں، 2 سیٹیں، ٹھیک، وہ 9 لوکل کونسل کے ممبر بنتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں آبادی کے لحاظ سے موضع وائز جی، سیٹیں رکھی گئی ہیں، جس میں آبادی کم ہے اس میں 1 سیٹ رکھی گئی تھی، ٹھیک، جس موضع میں زیادہ آبادی ہے، ووٹ زیادہ ہیں، اس میں 2 سیٹیں رکھی گئی، ٹھیک، تو ٹوٹل ہماری بنتی ہیں 9 سیٹیں۔ 2 سیٹیں، ٹھیک، 9 کونسلر جو لوکل کونسل ہیں وہ منتخب ہوں گے، اس کے بعد وہ 9 جو ہیں وہ چیئرمین چنیں گے، ٹھیک، ان 9 میں سے ایک چیئرمین ایک بنے گا، چیئرمین ہوگا اور ووٹنگ ہوگی۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے 4 5 4 ووٹ ہیں، 5 ووٹ جس کی طرف چلے جس کے گئے، 5 ووٹ ٹھیک۔ جس طرف ہو گئے وہ چیئرمین بن گیا۔ اور تو ضلع کونسل کا کیسے تو ضلع چلنا ہے؟ کونسل کا بھی اس طرح ہے کہ یونین کونسل کے اندر ایک ضلع کونسل کا ممبر ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی یونین کونسل جو ہے نا، حلقے کی جتنی یونین کونسل ہیں اتنے یونین کونسل کے ممبر ہوتے یعنی کہ جیسے آپ نے کہا ہماری یونین کونسل میں 9 کونسلر ہوتے ہیں، ہیں۔ ہاں اور ان 9 جن پولنگ اسٹیشن سے وہ 9 الگ الگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، جی، وہ جو ڈسٹرکٹ کونسلر ایک یونین کونسل میں سے ہوتا ہے وہ ان 9 میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے؟ نہیں، جو ہوتا ہے نا ڈسٹرکٹ کونسل، جی، جی، اس کے ڈائریکٹ ووٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، نہیں مطلب 2 ووٹ ڈالتے ہیں ایک بار میں، ایک جی جی ہاں، لوکل کونسل بالکل کو؟ ہاں، وہ ٹھیک، 2 ہوں گے، لوکل کونسل کا بھی ہوگا تو ڈسٹرکٹ کونسل کا بھی ہوگا، ٹھیک، وہ الیکشن برابر ہی ہوتا ہے۔ ایک ہی دن، جی ہاں، تو یونین کونسل میں جتنے لوکل کونسل کے ممبر ہیں وہ منتخب ہوں گے اور ایک ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوگا، ٹھیک، تو وہ ڈسٹرکٹ کونسل ڈسٹرکٹ کے جتنے ہیں جی، وہ جی، پھر ڈسٹرکٹ کا چیئرمین چنتے ہیں۔ ٹھیک،
آپ ڈسٹرکٹ کونسلر رہے یا اس کے علاوہ بھی وہاں پہ آپ کی کوئی نمائندگی رہی ضلع کے اندر؟ نہیں، میں ڈسٹرکٹ کونسل ہی رہا ہوں، ٹھیک اس سے آگے نہیں گیا. ہے. تو آپ اس حوالے سے جیسے اپنے کرپشن کی بات کی، جی موقع ملے ہوں گے کبھی کرپشن کی؟ جی، کرپشن اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میرا ضلع میں صاف ہے، ٹھیک پورے ڈسٹرکٹ میں. ٹھیک بلکہ کچھ لوگ میرا کچھ نہ کچھ وہ نکالنا چاہتے تھے، کرپشن کے لحاظ سے پکڑنا چاہتے تھے. ٹھیک تو وہ گئے لوکل کونسل کے دفتر، تو وہاں بیٹھ کے تو فائلیں انہوں نے نکالی، ٹھیک چیک کرنا شروع کیا. تو وہ اس کا جو کلرک تھا نا، جی وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے ٹائم ضائع کرو گے، جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک اس بندے نے آج تک ایک پائی کی کرپشن نہیں کی، نہ ہیرا پھیری کو کی ہے. جو اسکیمیں لی ہیں وہ ڈائریکٹ لوگوں کو دی ہیں. ٹھیک تو اس لحاظ سے جو ہے انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے پوری یونین کونسل میں. ٹھیک. چاہے آپ کوئی نے ذکر کیا کہ جو ہمارے پنچایتی ہوتے ہیں ہاں ان کو تشبیہ دیا آپ نے یونائٹڈ نیشن سے، جی جی تو لوکل یونائٹڈ نیشن کا آپ بھی حصہ رہے ہاں لوگوں کے کام کروانے میں. ایک خدمت کا کام ہوتا ہے، جی جی ہاں. لیکن ہمارے ہاں ایک بدنامی بہت زیادہ اس حوالے سے بھی ہوتی ہے ہمارے اداروں کے اندر کہ رشوت بہت چلتی ہے. آپ نے کبھی رشوت لی کام کروانے کے لیے آگے چل کے نہیں کسی جی، کے لیے؟ ہاں اس طرح تھا، جی اس جی طرح یہ تھا کسی دور میں جی کہ اس گاؤں کے جو کچھ چند کھڑپے ہیں جی جو بڑے جی مانے جاتے تھے، ٹھیک ان میں سارے نہیں کچھ چند لوگ تھے ٹھیک جو یہ کرتے تھے کہ مثلا پٹواری سے کوئی کام کرانا ہے جی تو آپ کا کام ہے، تو میں آپ کے پاس گیا ہوں، جی تو میں نے کہا جی میرا یہ کام کرا دیں. تو آپ کہیں گے چلو میں پوچھتا ہوں اس سے جی کہ کتنا کام ہے، کیا کرے گا. تو بعد میں آپ بتائیں گے اس کو جی کہ ٹھیک ہے جی اتنے پیسے مانگ رہا ہے. ٹھیک تو اگر کسی سے 10,000 لے لیا جی تو 5,000 جیب میں ڈالا، ٹھیک 5 پٹواری کو دے کے اس کا کام کرا دیا. ٹھیک اسی طرح پولیس کے متعلقہ ہے، سچوں کے متعلقہ کوئی کام ہے پولیس کے متعلقہ، تو مجھے پولیس والے یہ کہتے تھے کہ جو صاحب آپ کا 500 روپیہ ہمیں منظور ہے، ٹھیک. دوسرے کا 5,000 ہمیں منظور نہیں ہے. اس کی کیا اسے وجہ تھی؟ اس کی وہ کہنے لگی کہ آپ جو 500 دیں گے اس میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک میں نے کبھی آج تک کسی ملازم، چاہے کوئی محکمے کا ہے، مال کا ہے، جنگلات کا ہے یا پولیس کا ہے، ٹھیک کسی ملازم کے خلاف آج تک میرا ریکارڈ ہے میں نے شکایت نہیں کی کسی. ٹھیک کیونکہ میرا تعلق واسطہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اوپر تمام جو متعلقہ ڈسٹرکٹ کے افسر تھے ان سے تعلق تھا، واقفیت تھی. لیکن کسی ملازم نے اگر کوئی غلطی کی یا تو میں نے خود اس کو ڈانٹا ہے، سمجھایا کہ یہ نہیں آئندہ کرنا، ٹھیک خبردار کیا اس کو، لیکن شکایت اس کے خلاف کی. تو اس لحاظ سے ملازم مطمئن تھے کہ اگر میں بھی دیتا رہا ہوں پیسے، یہ ٹھیک نہیں کہ میں نے کسی سے پیسے نہیں لے، میں نے یہ کام کیا ہے کہ اگر پولیس کے متعلقہ کوئی کام ہے تو آپ کا کام ہے، تو میں نے آپ سے اگر 1,000 روپیہ لیا ہے تو 1,000 ہی آگے دوں گا. جب ٹھیک یہ نہیں کروں گا کہ اپنی جیب میں. اور یہ میرا ریکارڈ ہے، اور یہ انشاءاللہ میری یونین کونسل میں اس کے علاوہ دائیں بائیں لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں. آپ نے تذکرہ کیا کہ کسی زمانے میں یہ بات ہوتی تھی، کہ اب ہاں یہ کلچر تبدیل ہو چکا ہے؟ جی ہاں، اب کافی فرق پڑ گیا ہے. اس کی اب جو لوگ آئے ہیں نا، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سمجھدار لوگ آ گئے ہیں، جی ینگ مین جتنے بھی آئے ہیں. جس طرح ہمارے میں ذکر کروں گا یہاں ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین رائے ممتاز صاحب ہیں. جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لوگوں کے اچھے کام کیے ہیں انہوں نے. ٹھیک اور جہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ رائے ممتاز باسیت چیئرمین جی جہاں بھی وہ گیا ہے، ٹھیک انہوں نے جا کے یک طرفہ کسی کے ساتھ نہیں کی کہ یک طرفہ کارروائی کو تعلق واسطے کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا ہو، لیکن نہیں، بالکل حقیقت کہ جس کا حق ہے اسی کا کہا ہے کہ اس کا حق ہے. تو اس لحاظ سے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی شخصیت ہے ان کی، ٹھیک. لوگ مانتے ہیں. اور میرے نظریے میں بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ
آپ بھی فیصلے سناتے رہے پنچایتوں کے اندر جتنے ہاں بھی ہوتے ہیں سرپنچ اور جی جی ہاں پنچایتی، ان کی کوشش بہت سے ہوتی ہے جی کہ بہت سے ایسا فیصلہ کیا جائے کہ دونوں کے جو فریقین ہیں ان کے حق میں جی ہو. ہے مشکل مشکل ہوتا ہے. یعنی کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ کوئی ایسا فیصلہ آپ سے ہوا ہو جس کا آج آپ کو پچھتاوا ہے کہ وہ غلط ہو گیا تھا؟ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح ہو بھی گیا کئی دفعہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے. ٹھیک بعض وقت جان بوجھ کے نہیں کیا کہ ہو سکتا میرے نالج میں ایک بات نہیں ہے ٹھیک تو میں نے فیصلہ کر دیا ہو تو غلط ہو، اس ٹھیک طرح ہو بھی جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں اتنا بالکل کہوں کہ مجھ سے آج تک کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا ہے. غلط بھی ہو گئے ہیں لیکن دیدہ نسا میں نے غلط نہیں کیا. لیکن ایسا کوئی فیصلہ نہیں جس پہ آج آپ کو پچھتاوا ہو؟ یعنی اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ جس کا میں نے جان بوجھ کے کسی کا حق مار کے دوسرے کو دیا ہو، ٹھیک کہ اس طرح کا کوئی آج تک میں نے نہیں کیا. تو اسی طرح ہمارے یہاں ہمارا اچھا یہاں ماحول رہا ہے. یونی کونسل میں میرے مقابلے میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑے ہیں اکبر صاحب ٹھیک ایڈوکیٹ. ٹھیک تو میرے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے ہیں، وہ ہارے بھی ہیں پھر جیتے بھی ہیں. وہ ماسٹر حنیف صاحب لڑے تھے چونے کے، جی. ان کے مقابلے میں جیت گئے تھے وہ اکبر صاحب. ڈسٹرکٹ کونسلر آپ بنے 2 دفعہ اور دوسری دفعہ غالباً آپ بنے کیا اس وقت کی کون سے سن کی بات ہے جب آخری دفعہ آپ ڈسٹرکٹ کونسلر بنے؟ آخری دفعہ جی آخری دفعہ تو الیکشن یہ ہوئے ہیں میرے خیال میں 91 میں ہوئے. ٹھیک. اس کے بعد سے آپ کی سیاست کس طرح کی رہی؟ اس کے بعد سیاست میری جو رہی ہے جی میں نے بالکل توازن برابر رکھا ہے. جی جماعتی سطح پہ ٹھیک کبھی اختلاف نہیں ہوا ہے. ٹھیک اور میرے الیکشن کے دوران آج تک یہ الیکشن کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے ہمارے یونی کونسل میں لڑائی نہیں ہوئی. بالخصوص ڈماس ٹھیک یہ ہم نے بڑا اچھا ایک رکھا ہے سلسلہ کہ کمپین ہم کرتے رہے اپنی اپنی جماعت کا، ٹھیک. لیکن الیکشن والے دن ہم سب کٹھے بیٹھتے رہے. سیاست میں تو لوگوں کی زمینیں تک بک جاتی ہیں، آپ اپنے اخراجات کیسے چلاتے نہیں رہے؟ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو سیاست کی ہے جی لوکل کونسل کی، جی یہ لوگوں کی مہربانی ہے. جی مجھے تو چائے بھی لوگ پلاتے رہے ہیں. ٹھیک ہاں جی میں نے کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں کیا. میں سوائے کہ الیکشن جیتنے کے بعد اگر میں نے کسی کو دعوت دی ہے، چائے دی ہے، کھانا دیا ہے، لیکن الیکشن کے دوران میرا خرچ نہیں لوگوں نے. ٹھیک. ہاں آتے ہیں آخر پہ ہم لوکل سیاست پہ. ایک نظر ثانی اگر آپ آج یہ جو چڑوئی کی ہماری سیاست ہے اس پہ کر دیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی چڑوئی کی سیاست اب دیکھیں جی سچی بات یہ ہے چڑوئی کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. کس حوالے سے؟ کہ جو لوگ سمجھدار بڑے بڑے اچھے لوگ فوت ہو گئے ہیں، جی جی جس طرح کے چڑوئی کے اندر صوفی عنایت اللہ صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ غنی کرے. اور وہ ان کے فیصلے بھی بڑے حق تھے. ٹھیک میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ کہ صوفی عنایت اللہ صاحب نے کہیں یک طرفہ فیصلہ کیا ہو. ٹھیک حق پہ کیا ہے، برابر کیا ہے. اسی طرح کپتان عنایت اللہ صاحب تھے، جی وہ بہت اچھے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہم اکٹھے رہے ہیں. ٹھیک ان کی بھی بڑی صاف سیاست انہوں نے کی ہے. چڑوئی کے اندر بڑا قد کاٹ تھا ان کا. ٹھیک یہ کپتان اسلم صاحب تھے، جی وہ بھی فوت ہو گئے. اس کے بعد اگر سچی بات کہی جائے بے شک ہمارا مقابلہ ہوتا رہا ہے. ہم چودھری یاسین صاحب کو سپورٹ کرتے رہے جی میجر صاحب کے مقابلے میں، جی لیکن میجر صاحب بھی بہت بڑا وقت تھا اور ایک اچھا یعنی میں سمجھتا ہوں سیاستدان تھا. ٹھیک اور ان کے جانے سے بھی چڑوئی کو بڑا دھچکا لگا ہے، ٹھیک بہت نقصان ہوا ہے چڑوئی. تو اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں، میں چڑوئی کے اندر اتنا گیا نہیں ہوں کہ جی کیا صورتحال ہے. ٹھیک زیادہ تر چونکہ میں 4-5 سال سے اب ادھر لاہور میں زیادہ آنا جانا رہتا ہے. لاہور میں گیا، لاہور سے ادھر آ گیا، بس اس طرح ہی. تو ہلکے سے میری اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ تقریباً ٹوٹی ہوئی ہے. سیاست سے ہٹ کے ذاتی زندگی پہ آتے ہیں. کتابیں پڑھنے کا شوق؟
کتابیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا اتنی مصروفیت رہی ہے کہ لوگوں نے مجھے مصروف رکھا ہے جی کہ کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو نہ پڑھ موسیقی سکا سے کوئی شغف، جی موسیقی سے کوئی شغف رہا ہو؟ نہیں، کوئی اتنا دلچسپی نہیں، موسیقی میں بھی نہیں رہی؟ موسیقی میں بھی کوئی اتنی دلچسپی میری نہیں ہے۔ مشاغل کیا رہے آپ کے جو اپنا دل بہلانے کے لیے کیا کچھ آپ کرتے رہے؟ دل بہلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے فرصت ملی ہے لوگوں کے کام سے جی تو مجھے اگر کوئی ٹائم گھر میں ملا ہے نا جی تو میں نے کوشش کی ہے اپنے گھر کے کام، ذمہ دارہ کام میں ٹھیک کروں کام، میں اس کا مجھے شوق رہا ہے، ٹھیک ہاں کرتا رہوں۔ تو بال مویشی کی دیکھ بھال کا شوق، ٹھیک یہاں میں نے گھر ڈیرا بنایا ہوا ہے، اچھا اپنا وہاں ٹھیک رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت تو جانور کوئی نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو خالی ہے، کوئی بکریاں ہیں، کتے ہیں، اچھا تو رکھے ہوئے۔ تو اس طرح میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے یہی گھر کے کام کاج جو ہے نا زمین ہے، اس میں دلچسپی لیتا ہوں۔ نوجوانی کی عمر میں کسی کھیل سے شغف رہا ہو؟ جی ہاں، مجھے شروع سے میں پلیئر تھا والی بال کا پلیئر تھا، اور نیٹ سے بال نکالنا میں بڑا اس میں مہارت رکھتا تھا، مجھے بڑا اس میں وہ انعام بھی ملتے تھے والی بال۔ کسی کھیل میں اگر کہیں مہمان خصوصی کے طور پہ گئے ہوں تو کبھی یہ فیل آتی ہے کہ میں میدان میں ہوں تو کچھ ہاں جی، بہتر کر سکتا ہوں؟ یہ تو دل تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بندے کا دل بوڑھا نہیں ہوتا ہے، دل تو یہ کرتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہت سے اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں اپنے علاقے میں لوگوں کی محبت پیار مجھے بہت ملا ہے۔ آپ کو بھی کوئی محبت ہوئی؟ جی ہاں، بس مجھے لوگوں سے محبت ہے، لوگوں سے مجھے بھی ان سے محبت ہے کہ لوگ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے بھی ان سے محبت ہے کہ لوگ، میں اپنے لوگوں کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اچھے لوگ ہیں میری یونیک کونسل۔ کس چیز کی کمی پاتے ہیں ہمارے لوگوں کے اندر جو ہونی چاہیے؟ آپ نے فیل کیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے لوگوں میں اگر کوئی کمی ہے نا جی تو اس چیز کی کمی ہے، ہمارے نوجوانوں میں بھی ہے کہ سوشل کام جو ہے نا جی ان میں دلچسپی نہیں ہے۔ ٹھیک کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نماز بیٹھے ہوئے چند ساتھیوں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی ہے، لندن سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک تو ذکر ہوا گراؤنڈ کا جی کہ ہمارے اس علاقے میں بچوں کا گراؤنڈ نہیں ہے، گراؤنڈ بڑا ضروری ہے ٹھیک بچوں کے کھیل کود کے لیے۔ بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہو، ہم جائیں چھٹی والے دن جا کے کھیلیں وہاں پر، لیکن بچوں کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، تو اس لیے یہ کمی میں محسوس کرتا ہوں۔ تو وہ پھر کچھ تجویز کی ہے کچھ ساتھیوں نے کہ آپ جگہ بتائیں، میں کل نہیں تو آپ سوموار کو، پیر کو جی ٹائم رکھا ہوا کہ ایک جگہ کا وزٹ کرانا ان کو، تو ہمارا خیال ہے کہ وہاں وہ کہتے ہیں ہم پیسہ لگائیں گے، گراؤنڈ بنائیں گے۔ کوئی مال کی جگہ ہے، کوئی جنگلات کی ہے، تو جنگلات والوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سفید جگہ ہے اگر ہمیں دے دیں تو ہماری گراؤنڈ وہاں بن سکتی ہے۔ ٹھیک تو اس طرح کے جو کام ہے نا، سوشل کام، اس میں دلچسپی لینی چاہیے، لیکن ہمارے لوگوں میں یہ کمی ہے بالکل کہ کوئی شوق نہیں رکھتے اس طرح کے جو ہے نا جی کام جی ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر شوق ہے یا ہمیں دلچسپی ہے تو ہم اب وہ کر بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارے میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی، تو لوگوں کو ذرا یہ ہے کہ اس میں چلانا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے آپ کو اسی فزیک میں دیکھا۔ کھانے کا شوق ہے؟ کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، ٹھیک کوئی ایسی خاص چیز نہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے بولنا، جو ملے کھا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہاں، تو لیکن ڈاکٹر نے کھانا پینا ویسے ہی بند کیا ہوا ہے، موٹا گوشت بند ہے، دیسی مرغا بند ہے، بکرے کا گوشت بند ہے، ٹھیک دودھ مکھن گھی بند ہے۔ یعنی کہ اس پہ آپ کو کوئی ہاں، ہے نہیں، تو مطلب ایزی گوئنگ ہے، ہاں جو کچھ وہ بھی کھا لیتے میں ہیں؟ میں نے بات اسی طرح سنائی تو ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی بزرگوں کو لے کے گیا ہوں تو ڈاکٹر نے سب چیزیں بند کر دی، ٹھیک
تو بزرگ بولے کہ ڈاکٹر صاحب کھانے پینے والی چیزیں تو آپ نے سب بند کر دی ہیں، رہ چھتر ہی گئے ہیں، اور یہ اب بوڑھے بارے ہم سے نہیں کھائے جاتے۔ بڑا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بھی ہنس پڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے ڈاکٹر سے یاد آئی، آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، کبھی آپ سر میں کچھ پرابلم تھی، آپریشن کے لیے گئے، تو ڈاکٹر نے جب انتھیزیا لگایا آپ کو بیہوش کرنے کے لیے، تو آپ جی ہاں شاید بیہوش نہیں ہو پائے تھے، جی اگر ہاں واقعہ بالکل، اگر وہ اس طرح تھا کہ میرے سر میں یہاں رسولی تھی چھوٹی سی، ٹھیک تو میں نے گھر میں بھی نہیں بتایا، میں چپ کر کے چلا گیا ڈاکٹر کے پاس۔ ٹھیک میں اسپتال میں گیا ہوں، آؤٹ ڈور میں، وہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، اس کو دکھایا۔ ٹھیک تو پہلے تو میں گیا ہوں تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، لڑکی ینگ بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک تو اس نے کہا کہ آپ کل آ جائیں آپریشن تھیٹر میں، جی تو اس کا میں آپریشن کر کے نکال دوں۔ ٹھیک تو میں ڈر گیا ہوں، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون سیکھ رہی ہے، اس کو آتا بھی ہے نہیں آتا ہے تو میرا خام کا سر پاڑ دے گی، تو ٹھیک میں نہیں گیا ہوں۔ میں پھر 2-3 مہینے کے بعد گیا ہوں پھر دوبارہ، اچھا تو وہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوا، ٹھیک تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آج ہی شام کو ایمرجنسی میں آ جائیں، ٹھیک تو وہاں آپ کا آپریشن ہو۔ اچھا تو وہاں میں گیا ہوں، تو ڈاکٹر نے کہا اچھا جی، مجھے لٹا دیا اسٹریچر پہ، لٹا کے تو اس نے ٹیکا لگایا، ٹھیک ٹیکا لگانے کے بعد وہ کپڑا ڈال کے نا ٹھیک تو چلا گیا۔ اچھا تو کافی دیر کے بعد آیا، تو میں لیٹا ہوا ہوں اسٹریچر پہ اچھا آپریشن تھیٹر میں۔ ٹھیک تو اس کے بعد وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، لڑکی، اس کو ساتھ لے کے آیا۔ جی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو پہلے اس کو آپ چاروں سائڈ سے اس کو وہ ان کے پاس ہتھیار تھا، اس کے بعد یہ کہنے لگا اس کو چیرا دیں آپ، ٹھیک اس کے بعد نیچے سے اس کو اٹھائیں گی، آپ اوپر جاؤ نا تو یہ نکل جائے گی۔ ٹھیک جب یہ بتایا نا تو میں بول پڑا ہوں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میں آزاد کشمیر سے آیا ہوں، مجھ پہ نا ان کو سکھائیں، یہاں لاہور میں بے شمار لوگ آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ہنس پڑا، کہنے لگا جی آپ بے ہوش نہیں ہوئے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو کوئی بے ہوش نہیں ہوا ہوں۔ تو ڈاکٹر ہنسا، کہنے لگا اس کو، کہنے لگا آپ چھوڑ دیں، میں خود کروں گا آپریشن۔ تو مجھے کہنے لگا کوئی نشہ کرتے ہیں آپ؟ جی میں نے کہا جی ہاں میں نشہ کرتا ہوں کھانے کا، ٹھیک کھانا کھاتا ہوں یا چائے پیتا ہوں۔ اچھا تو باقی رہی نشے کی بات، میں نے تو آج تک زندگی میں سگریٹ تک نہیں پیا۔ اچھا تو کہنے لگا حیرانگی کی بات ہے کہ عموماً نشے لوگ جو ہیں نا جی جی وہ بے ہوش نہیں ہوتے۔ اچھا آپ کہتے ہیں میں نے سگریٹ بھی نہیں پیا اور آپ بے ہوش نہیں ہوئے؟ میں نے کہا جی میں بے ہوش نہیں ہوا، اور میں نے حقیقت آپ کو بتائی ہے کہ میں نے زندگی میں سگریٹ نہیں پی ہے۔ ٹھیک تو خیر اس نے پھر کوئی 1-2 ٹیکے اور لگائے، ٹھیک یہاں لگا کے تو سن کی ہے، کہنے لگا آپ اس کو کوئی محسوس تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ ٹھیک تو پھر اس نے آپریشن کیا ڈاکٹر۔ آپ کو شاید ایسے یاد ویسے ہے ناظرین یاد ہے آپ سینکڑوں کو؟ قصے ہیں جو ان سے سنے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، اگر آپ سننے والوں کو پیغام دینا چاہیں۔ میں تو پیغام یہی دوں گا بالخصوص نوجوانوں کو جی کہ وہ لوگوں کے کام کریں، سوشل کام میں دلچسپی لیں، جی لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوں، ان کی مدد کریں۔ لوگوں کی مدد، لوگوں کی خدمت ہی اصل عبادت ہے، یہی بڑی عبادت ہے۔ تو میں یہ نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ منظم ہو کے تنظیمی سطح پہ وہ اس قسم کے پروگرام بنائیں ٹھیک کہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں اس میں حصے دار بنیں، اس کو ختم کرائیں، لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو سامنے لائیں۔ ٹھیک تو حکومتی سطح پہ جو کام ہے وہ حکومتی سطح پہ ہونے چاہیے۔ وہ آج کل جو حکومت سے کام لیا جاتا ہے حکومت کرتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہاں جی، تو حکومت کام لینے کے لیے نوجوانوں کو آگے نکلنا ہوگا کہ ٹھیک اپنے سوشل کام جو ہیں اپنے علاقے کے وہ کرائیں۔ تو ہم تو بیٹھ کے جب تک زندگی ہے مشورہ دے سکتے ہیں، اب کر تو کوئی سکتے نہیں ہے لیکن مشورہ دے آپ کے سکتے ہیں۔ مشورے جو ہیں وہ ہاں کافی مفید ہم نوجوانوں کے لیے جی، بھی اور سننے والوں کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ بہت مہربانی جی۔ ناظرین یہ وہ انٹرویو تھا جو شاید میں نے اپنے لیے کیا، آپ نے دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ فہیم عظیم کو دیجیے اجازت، سماجی سیلفی میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔